بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک آڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک طالب علم کو موجودہ دور کے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی کی آواز کی بطور تفریح و مذاق نقالی کرتا ہوا سنا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ اس آڈیو کو سنیں، اس کے بعد بتایا جائے گا کہ کسی کے قول و فعل کی نقل اتارنا کیسا ہے، کب جائز ہے اور کب ناجائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی تقی عثمانی دارالعلوم کراچی سے بول رہا ہوں۔ ابھی عصر کے بعد میرے پاس ایک خبر موصول ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہ دارالعلوم دیوبند کے ششماہی امتحان کا اعلان چونکہ نکل چکا ہے، اس لیے میں طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تمام مشغولیات سے قطع تعلق کر کے صرف اپنے درسیات پر دھیان دیں اور اسباق کی خوگر حاضری میں اسباق میں حاضری سے پابندی کریں اور فاروق کے ہوٹل پہ بھی جانا چھوڑ دیں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا طلباء کا یہ مزاج رہا ہے کہ پہلے تو وہ حافظ جی کے ہوٹل پہ جایا کرتے تھے، اور میں اپنے والد صاحب کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا ہے وہ ہوٹل حافظ جی کا ہوٹل جو مہمان خانے کے نیچے ہے، میں کبھی کبھی وہاں پر چائے پیا کرتا تھا۔ اس لیے میں طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ حافظ جی کا بھی ہوٹل چھوڑ دیں اور دیوان گیٹ کی چائے بھی چھوڑ دیں فاروق بھائی کے، اور طلباء اپنے درسیات میں مشغول ہو جائیں۔ اور بس آپ سے یہی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے سماعت فرما لیا کہ کس طرح وہ طالب علم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی آواز کی نقل اتار رہا ہے۔ آئیے اب ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کی قول و فعل کی نقل اتارنا، نقالی کرنا کب جائز اور کب ناجائز و حرام ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنی طرف سے کچھ کہے بغیر خود شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک کلپ موجود ہے جس میں حضرت اس مسئلے کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کے قول و فعل کی نقل اتارنا کب جائز ہے اور کب ناجائز و حرام ہے۔ تو آئیے پہلے اسے سماعت فرما لیجئے، پھر اس پر مختصر سا تبصرہ کر دیا جائے گا۔ کہ دوسرے آدمی کی نقل اس انداز سے اتاری جائے جس سے اس کو تکلیف ہو، جس سے وہ اپنی تحقیر محسوس کرے، ایسے انداز سے اس کی اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بولنے کی، ہنسنے کی یا قد و قامت کی اس کی نقل ایسی اتاری جائے کہ جس سے اس کو اگر وہ تکلیف پہنچے اس کو، تو یہ بھی تمسخر میں داخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا، تو تذکرہ کرتے ہوئے وہ جن کا تذکرہ کر رہی تھی وہ پست قد تھی، قد چھوٹا تھا ان کا، خاتون کا، تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے اشارہ کر دیا ہاتھ سے کہ وہ جو عورت ہے نا، چھوٹی سی، ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کے پست قد ہونے کا اشارہ کیا۔ تو حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ تم نے بہت غلط کام کیا، اور اس پر نکیر فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح ذکر کرنا اس کا کہ جس سے اس کی قد و قامت کی توہین ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں تھا۔ اس پر بھی تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، نقل اتارنا یا اس کی کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، یہ تو ایک گناہ ہے۔ یعنی مثلا سامنے بیٹھا ہے کوئی آدمی اور آپ اس کی نقل اتار رہے ہو اور اس کا مذاق اڑا رہے ہو تو یہ ایک گناہ ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے کیا جائے، اس کے پیٹھ پیچھے کیا جائے، وہ ہے نہیں موجود، اور آپ نے اس کی اس طرح مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو یہ ڈبل گناہ ہے، تحقیر تذلیل کا بھی گناہ اور غیبت کا بھی گناہ، کہ آپ نے اس کی غیبت کی، اس کی پیٹھ پیچھے کیا، اللہ بچائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ
یہ بھی تمسخر میں داخل ہے۔ دوسرے، اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا اس طرح جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ سب میں ملحوظ ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت منع ہے جبکہ اس سے دوسرے کا دل دکھے۔ بعض اوقات دوست احباب کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مذاق ہوتا ہے اور اس میں اس قسم کی بات ہو جاتی ہے، اس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرے کو ناگوار نہیں ہوگا، برا نہیں لگے گا، وہ اپنی توہین نہیں سمجھے گا، تو وہاں ایسا کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ لیکن سب جگہ یہ ملحوظ ہے کہ وہاں دوسرے کو تکلیف ہو، ناگوار ہو، برا لگے، توہین وہ محسوس کرے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ کسی کے قول و فعل کی نقالی کرنا کیسا ہے، کب جائز ہے اور کب ناجائز۔ حضرت کی گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جس کی نقل اتاری جا رہی ہے اگر اس سے اس کی دل آزاری اور اس کو تکلیف ہوتی ہو تب تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر تکلیف نہ ہوتی ہو، جیسے ساتھیوں میں سے کسی نے کسی کی نقل اتاری اور پورا یقین ہو کہ جس کی نقالی کی جا رہی ہے اسے تکلیف نہ ہوگی، تو ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس اصول کے پیش نظر اب آئیے اصل مقصد کی طرف کہ اس آڈیو کلپ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جس طالب علم نے حضرت کی آواز کی نقالی کی ہے، اگر یہ حضرت کی دل آزاری کا سبب بنے تب تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر دل آزاری کا سبب نہ بنے پھر بھی اتنی عظیم شخصیت کی آواز کی بطور تفریح و مذاق نقل اتارنا مناسب نہیں۔ مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی، اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول ترین بندے اور عالم اسلام کے وہ قیمتی سرمایہ ہیں جن کی مثال اس وقت اس دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ کیا عرب کیا عجم، ساری دنیا آپ کی قابلیت و اہلیت کا لوہا مانتی ہے۔ موجودہ دور کے اکابر بھی آپ کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کی آواز کو مضحکہ خیز انداز میں نقل کر کے پیش کرنا یہ مناسب عمل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔